زیرو ہے. اتنا بڑا بزنس ہے, اندر کیرو سب جھوٹ پہ ہے, سود پہ ہے. اتنا بڑا جسم ہے. ہمارے محلے میں ایک لڑکے نے محلے کی خوبصورت لڑکی سے شادی کی, زیور سے بھری ہوئی دلہن, میک اپ سے بھری ہوئی. پہلی رات اس سے ملنے گیا, ملاقات نہیں, اس کی روح قبض ہو گئی, مر گئی. اب اس نے کیا کیا, اس کو نکالو, بدبو آ رہی. کیا ہوا, روح نکل گئی. میرے دوستوں, اس جسم سے کیا ضرورت ہے محبت کرنے کی. پہلی چیز اللہ بتا رہا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, عزت والی روزی ملی. ینگسٹر بیٹھو, مت خوارو نا. میں پوری دنیا پھر کے آ رہا ہوں, بھی آسٹریلیا سے آ رہا ہوں, یورپ. ینگسٹر رل رہے ہیں, گھر والے ذلیل, بیویاں شوہروں میں لڑائیاں ہو رہی ہیں. اتنا حالات خراب ہو گئے کہ انہوں نے لڑکیوں کو کمائی پہ لگا دیے. مجھے آسٹریلیا کے میئر نے کہا, میں کہا تمہارے یہاں ڈپریشن, ڈرگس کیوں ہیں, تمہارے یہاں خودکشی کیوں ہیں. مجھے بھی آسٹریلیا کا کیپٹن, وہ پہلا ٹاپ پلیئر, اس نے مجھے بلایا, وہ شون اسٹیٹ کوئی فاسٹ بولر ہے, پاکستانی کوچ. نیوزی لینڈ کے کیپٹن نے مجھے بلایا, ولیمسن نے, کہ یار ہمارے حالات بتاؤ کیسے صحیح ہوں گے. مجھے آسٹریلین میئر نے کہا, جب سے ہم نے عورتوں کو کمائی پہ لگایا, ہمارا کلچر برباد ہو گیا. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں, کرنا بیوتی کننا, عورت گھر میں بیٹھنے کی چیز ہے. ہمارے اتنے حالات خراب ہوئے, عورتیں بھی کمائی کر رہی ہیں. اور پاکستان میں جب سے عورتوں نے کمانا شروع کیا, 3 سال میں 30% طلاق بڑھ گئی ہے. تو ہیل ود یو, دفع ہو جاؤ, میں خود کما سکتی ہوں, میں گھر چلا سکتی ہوں. یہ پورا ایک گیم پلان ہے میرے دوستو, لیکن جب تک ہدایت نہیں ملے گی اس گیم پلان کو نہیں سمجھ سکتے. آپ آنکھ سے اندھے ہیں, سانپ اور رسی ہے, سانپ رسی, آپ کہہ رہے ہیں کہاں ہے سانپ, مجھے تو ایک جیسا لگ رہا ہے. جب آنکھ کھلے گی پھر پتہ چلے گا سانپ ڈسے گا. جب تک ہدایت نہیں ملے گی ہم میرے دوستو دین نہیں سمجھ سکتے. ساتھ میں آپ کو اعمال بتا رہا ہوں, ان میں پرسسٹنٹ ہو جاؤ, ان میں لگو. اللہ کا ذکر ایسا کرو ڈر لگ جائے اللہ سے. سنو اللہ کو, سنو جہنم کو. روز 1000 سال کا جہنم کا ایک دن ہے. پر میں جہنم کی سب سے چھوٹی آگ میں جل رہا ہوگا, اس کو نکالیں گے. دنیا کی سب سے چھوٹی آگ میں ڈالیں گے, اس کو نیند آ جائے گی. کیا آگ ہوگی وہ, التی تتلو علی الافئدہ. جہنم کی آگ سینوں میں گھسے گی. دل میں ذرا سا درد ہوتا ہے, میں نے لوگوں کو چیختے ہوئے دیکھا ہے, دل میں درد ہو گیا, چیخیں مار رہے ہیں ادھر بیٹ پہ. کیا ہو دل میں, یہ دل کا درد سب سے خطرناک, داڑھ سے خطرناک, سوئیاں چبھتی ہیں میرے دوستو. اللہ کہہ رہے ہیں یہ جہنم خطرناک چیز ہے. تو بھائی ایسی مجلسوں میں بیٹھو جو اللہ کا ڈر لگے. نمبر 2, اذا تلیت علیہم آیات ذات ایمانا, جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے ان کے ایمان بڑھتا ہے. تو یہ جو آج ذکر کی مجلس ہم لگا رہے ہیں, اس میں روز بیٹھو. نبی کو کہا میں آپ بھی 2 دفعہ بیٹھو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا, اے اللہ کے رسول عبداللہ بن مسعود سے قرآن سنیں. اے اللہ کے رسول حضرت کعب سے قرآن سنیں. اللہ کے نبی نے کہا مجھے قرآن سناؤ. کہا اللہ کے رسول آپ پہ نازل ہوا ہے. کہا اللہ نے مجھے کہا سنوں. کہا ہمارا نام لیا ہے. کہا تمہارا نام لے کے کہا تم سے قرآن سنو. قرآن سننے سے ایمان بڑھتا ہے. لیکن کیسے, جب قرآن سمجھ میں آئے گا. ہمیں تو قرآن سن کے نیند آتی ہے. ہمیں تو اللہ معاف کرے, T20 میچ کتنے دیر کا ہوتا ہے, 4 گھنٹے کا. میں نے آج تک T20 کی میچ میں کسی کو جمائی نہیں دیکھی. ابھی تراویح آئیں گی, دیکھنا جمائیوں کا کیا حال ہوگا. تراویح شروع تو کرے امام, الف لام میم, پھر دیکھو کہاں پہنچے میں, کہاں تھے بھائی عالمون تعلمون کے علاوہ, مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتا. یہ کیا وجہ ہے کہ 4 گھنٹے کی T20 جگاتی ہے, تراویح سلا دیتی ہے. میرے دوستو دوسرا عمل عزت علی روزی لینی ہے, قرآن کی تعلیم میں بیٹھو. یہ قرآن کی تعلیم میں نہیں بیٹھو گے, مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے تبلیغ کی محنت بغیر قرآن کے علم کے جہالت پھیلائے گی. آپس میں لڑیں گے لوگ. ہم دعوت کے کام میں علماء سے پوچھ کے چلتے ہیں, ہمارے کام میں تبلیغ کا کام ہے, علماء ہم مدارس سے پوچھ کے چلیں گے. دوسرا کام کیا ہے, قرآن کی تعلیم میں بیٹھو. نمبر 3, اللہ پہ بھروسہ کرو. اللہ ساری کائنات کو پال رہا ہے. 40 سال بنی اسرائیل کو بغیر سبب کے پالا ہے. وہ اللہ آج بھی موجود ہے. مریم کو بغیر موسم کے روزانہ اس کے کمرے میں کھانا پہنچا ہے. ابراہیم صاحب کو آگ میں پالا ہے, ماں کے پیٹ میں پالتا ہے. اللہ پہ بھروسہ رکھو. ساری 18,000 مخلوق تقریباً کہتے ہیں, پتہ نہیں حدیث ہے بھی نہیں مجھے نہیں, لیکن کہتے ہیں ہزاروں مخلوق ہیں. فرمایا کوئی کام نہیں کرتی, سب پل رہی ہے. ایک انسان کام کر رہا ہے, اس کو پورا ہی نہیں ہو رہا ہے. جس انسان کے ہاتھ سے کاغذ بنا, کاغذ انسان کے ہاتھ سے بنتا ہے, اسی کا انسان کے ہاتھ سے وہ کاغذ ڈالر بنتا ہے. اور آج یہ انسان اس ڈالر کا محتاج ہو گیا جس کے ہاتھ سے بنا ہے. یہ دکان کا محتاج, یہ فیکٹری کا محتاج. میرے دوستو اللہ پہ بھروسہ کرو. 3 عمل, یہ مومن کی علامت. نمبر 4, اپنی نماز کو ٹھیک کرو. آج میرے دوستو مجھ سے لوگ کہتے ہیں سعید بھائی میرے بچے کا بلہ سیدھا کر دو. میں نے طارق جمیل صاحب سے پوچھا,
کہ آپ کو تبلیغ میں کتنے عرصہ ہو گیا؟ کہا تقریباً 40 سال۔ میں کہا اب اخلاق کی بات کرتے ہیں، اخلاق تو نماز سے ٹھیک ہوں گے، اخلاق تو ایمان ہوتے ہیں، نماز سے فحاشی دور ہوگی، نماز سے بے حیائی دور ہوگی۔ آج یہ بتائیں 40 سال میں کسی مسلمان نے آپ سے نماز ٹھیک کرائی ہے؟ کہ ایک مسلمان مجھ سے نماز ٹھیک کرا نہیں آیا۔ میرے دوستو، آپ کے پاس نئی گاڑی ہو، لیٹسٹ پورش فراری، آپ کسی اس آدمی کو دو گے جس کی گاڑی چلانی نہیں آتی، جا میرے بچوں کو ناران کاغذ لے جانا، اس نے گاڑی سیکھی نہیں، آج تک میرے پاس ٹائم ہی نہیں نماز سیکھنا۔ میرے دوستو، نماز سیکھ کر لو، وہ رزق ملے گا آپ سوچ نہیں سکتے۔ ہر بیماری کا علاج نماز میں، اللہ کی قسم۔ مجھے یہ سروائکل اسپونڈلائٹس مجھے ہوا تھا، امپائر سے ٹکرایا تھا، میں ایک عرب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہ بخارا کا شیخ الحدیث، اس میں نے کہا یار تم نماز، مجھے اللہ کے نبی کی نماز، ہماری نماز ہی صحیح نہیں ہے، اللہ کے نبی کی نماز اس نے سکھائی۔ ہم تو پتہ نہیں ہاتھ یہاں آتے تھے، اب یہاں آگے ادھر، اب تو لوگ یہاں سے اللہ اکبر، پتہ نہیں رکوع بھی ہمارا آج کل رکوع بھی پتہ نہیں کتنا خطرناک کام ہے۔ اس شخص کی سب سے بڑا چور ہے جو نماز میں چوری کرے۔ میرے دوستو، نماز ٹھیک کرو، روزی نماز کے ساتھ۔ اللہ نبی کو کہہ رہے ہیں گھر میں تنگی آئی ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے متعلق اہل کو نماز قائم کراؤ، خود بھی نماز قائم کرو۔ لا نصر و رزق، ہم آپ سے روزی نہیں چاہتے، نماز میں روزی، رزق کریم، یہ خوار ذلت والی روزی۔ نمبر 5، اپنے مال کو صحیح جگہ خرچ کرو۔ جب مال کو شکر پہ خرچ کرو گے، شکر سے نعمت بڑھتی ہے۔ نماز کو کفر پہ خرچ کرو گے، حدیث میں آتا ہے بعض گناہ روزی تقدیر کی بند کر دیتے۔ آج ہمارا مال کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ برا نہ ماننا بھائی، کھانوں پہ، ہے نا، کھانا کھائی جاؤ، کھانا۔ ہمارا مال خرچ ہو رہا ہے کپڑوں پہ، ہمارا مال خرچ ہو رہا ہے مکانوں پہ اور شادیوں پہ۔ 4 جگہ مال خرچ ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے چاروں جگہ سے نکال کے 4 جگہ خرچ کرایا، اللہ کا دین زندہ ہو جائے، پورا خرچ کرایا ابوبکر صدیق کا، حضرت خدیجہ کا پورا لگ گیا، اور مال خرچ کرایا دین سیکھنے سکھانے پہ، یہ تعمیروں پہ نہیں، دین سیکھنے سکھانے پہ۔ تیسرا، مال خرچ کرایا مسکین غریبوں پہ، 6 جگہوں پہ، ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائل وفی الرقاب، 6 جگہ مال خرچ کرایا۔ اور چوتھا آخری اپنی ذات پہ، 3 جگہ مال خرچ کرنے کی کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں پورا لگا دو، ابوبکر صدیق کو سلام آیا، غریبوں میں پورا لگا دو، اور اللہ کے دین سیکھنے میں پورا لگا دو، تو مال جو ہے صحیح جگہ خرچ کرو۔ یہ ہو گئے 5۔ دیکھو، ذکر کی مجلسیں، قرآن کی تعلیم کے حلقے، یہ جو حدیث کی تعلیم ہے، قرآن کی تعلیم، اللہ پہ بھروسہ کر کے بیٹھو، اللہ رازق ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ساری مخلوق کی روزی کس کے پاس ہے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى رِزْقُهَا، اللہ کے ذمہ ہے۔ نمبر 4 توکل، نمبر 5 مال کو دیکھو، آپ سچ بتاؤ، جو مجھے جواب دے گا $1000 دوں گا، ورنہ $1000 لے لوں گا، 2000 واپس لوں گا۔ یہ بتاؤ آپ کے یہاں روزے کتنے فرض ہیں امریکہ میں؟ مجھے پتا نہیں، پہلی دفعہ رمضان میں آ رہا ہوں، 32 یا 33؟ بتاؤ بھائی، آپ کے یہاں تو روزہ آسان ہے زیادہ، 29 30 ہی ہے نا بھائی، کوئی بدلا تو نہیں ہے؟ اچھا، آپ کے یہاں فجر میں 2 رکعت پڑھتے ہیں، مسجد بڑی خوبصورت، 4 تو نہیں پڑھتے، 2 ہی فرض ہے نا، پکی بات ہے، 3 پڑھ لے، اللہ کو شاید زیادہ پسند نہ ہو 2۔ یہ بتاؤ کمانا کتنا فرض ہے؟ کون بتائے گا؟ سچ بتانا، ورنہ $2000 کا ہے مسئلہ، اور LLPD اور NYPD میرے دوست بھی ہیں۔ بتاؤ بھائی کتنا کمانا فرض ہے؟ مولوی صاحب تو نہ ان سے پوچھ لینا، بعد میں یہ بتا دیں گے کتنا، نہیں پتہ ہی نہیں نا کتنا کمانا فرض ہے بھائی۔ کہتے کمانا بھی تو فرض ہے، بغیر باؤنڈری کے تو کرکٹ بھی نہیں ہوتی، بھاگی جاؤ 100 رن لے لو، بغیر باؤنڈری کے تو ٹینس بھی نہیں ہوتی، بغیر باؤنڈری کے تو NBA NFL بھی نہیں ہوتی۔ ہماری کمائی کی کوئی باؤنڈری، کمائی جاؤ، کتنی کمائی کرنی بھائی۔ اچھا یہ بتاؤ فرض فجر کب پڑھنی ہے؟ صبح یا رات کو؟ صبح۔ روزے کب رکھنے؟ عید کے دن پہ؟ نہیں بھائی، عید کے دن روزہ نہیں رکھنا۔ یہ بتاؤ کب کمانا فرض ہے؟ کسی سے پوچھا ہے؟ پتہ ہی نہیں کب کمانا فرض ہے۔ حاجی کے لیے عرفات میں مغرب پڑھنا فرض نہیں ہے، غلط ہے۔ زوال کے وقت میں سجدہ غلط ہے۔ قرآن کی تلاوت کر، افضل ترین ذکر، اقامت شروع کی، قرآن پڑھنا غلط ہے۔ اگر آفس میں نوکری کر رہا ہے اور کسی کے انڈر ہے اور اس کی اجازت کے بغیر قرآن پڑھ رہا ہے، غلط کر رہا ہے۔ اس کی اجازت کے بغیر نفل پڑھ رہا ہے، غلط کر رہا ہے۔ میں نہیں، یہ مفتی حضرات کہہ رہے ہیں، میرے دوستوں نے پتہ ہی نہیں کرایا کتنا لگے ہوئے، اور کسی کو پورا ہی نہیں ہو رہا۔ تو 5 کام ہو گئے بھائی رزق کریم کے، 5 کام کیا ہیں بھائی؟ دوبارہ یاد کر لو۔ ذکر، اللہ کا ذکر، ایک تسبیح، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ واستغفر اللہ، فجر کی سنت اور فرض میں کرو، سارے روزی کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔
ایک تسبیح کرو صبح، لا الہ الا لا الہ الا ملک الحق المبین، ایک تسبیح کر لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ استغفار اللہ کہتے کرو، میں تمہیں مال نہیں اموال دوں گا، استغفار سے روزی جڑی ہے۔ تو اللہ کے ذکر سے روزی، قرآن کی تعلیم سے روزی۔ گھر میں سورہ واقعہ پڑھو، فاقہ داخل نہیں ہوگا، لیکن جس گھر میں تصویریں ہیں، کتے ہیں، اس گھر میں سورہ واقعہ سے اور فقر آئے گا۔ جس گھر میں فلمیں دیکھی جاتی ہیں، آیت الکرسی سے اور چور آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یتقبل من المتقین، اللہ تقوی کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں کرتے۔ جب تک حرام نہیں چھوٹے گا میرے دوستو، تب تک عمل قبول نہیں ہوگا۔ ایک آدمی نے مفتی صاحب کا بیان سنا فجر کا، کہ جو فجر جماعت کے ساتھ پڑھ لے سارے دن اللہ کی حفاظت میں، ذمہ داری میں۔ دوپہر کو لٹ گیا، اس نے مجھے آ کے کہا بھائی کہ سعید بھائی مفتی صاحب نے حدیث سنائی تھی غلط۔ میں کہا حدیث غلط نہیں ہے، یہ بتاؤ تم نماز پڑھ کے کیا کیا تھا؟ کہ گھر آیا تھا پھر ڈرائیونگ کی تھی۔ میں نے کہا رستے میں بازار آئے تھے؟ کہاں؟ میں کہا لڑکیاں دیکھی تھی؟ کہا وہ تو دیکھتے ہی ہیں۔ میں کہا اسی لیے لٹے ہو کہ جب تک حرام نہیں چھوڑو گے یہ حدیث فائدہ نہیں دے گی۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ قرآن شفا دیتا ہے، رحمت، لیکن مومن کو، جو مومن نہیں ہوگا قرآن اس کو اور مصیبت میں ڈالے گا۔ يَدُلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا۔ 7 صفات آپ کو مومن کی بتا رہا ہوں بھائی، 7 صفات، اللہ کا ذکر، تعلیم کے حلقے، توکل، نماز یہ صحیح کرے گا، اور اللہ مال کو صحیح جگہ شادیوں پہ نہیں لگائے گا۔ اور چھٹا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آمنوا نصروا۔ اور یہ چھٹی کیا ہے؟ کہ لوگ اللہ پہ ایمان لا کے اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرتے ہیں، یہ چھٹی صفت ہے مومن کی۔ اور جو لوگ نکلتے ہیں ان کی یہ نصرت کرتے ہیں، ان کو اپنے گھروں میں ٹھہراتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ آؤ نصرو، جب یہ 7 باتیں ہوں گی، اللہ کہہ رہے ہیں اولئک هم الحق، یہ پکے مومن ہیں۔ اور مومن کہاں جائے گا؟ قد افلح المؤمنون، بغیر حساب کتاب کی جنت۔ کس جنت میں؟ الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، مومن جنت فردوس میں جائے گا بغیر حساب کتاب کے۔ میرے دوستو یہ 7 صفات اپنے اندر لانے کا نام تبلیغ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انمل، صرف مومن کون ہے؟ انمل، ایک جماعت ہے اللہ کے نبی کے پاس میری طرح کی، نعوذ باللہ، کہ اللہ کے رسول مومن بن گئے، اللہ نے وحی بھیجی، نہیں قالت الاعراب آمنا، ان سے یہ کہہ رہے ہیں آپ سے یہ مومن بن گئے، اور نہیں قل لم تؤمنوا ولکن اسلمنا، ان سے کہو بھی صرف اسلام میں داخل ہوئے، مومن نہیں بنے۔ مومن کے ولما يدخل ایمان فی قلوبکم، ابھی ایمان دل میں گھسا نہیں ہے۔ بندوق کی طاقت بغیر، گولی کی طاقت بغیر بندوق کے ہو نہیں سکتی۔ بیج ہے فرش میں ہو حرم کے، ایک درخت نہیں نکالے گا، بیج زمین میں چھینچ گھساؤ اللہ اس سے درخت نکال دے گا۔ تو فرمایا مومن کون ہے؟ اللہ نے خود بتایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ اللہ فرما رہے، ایک جگہ فرما رہے ہیں کہ آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ مفتی رفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان میں کہا، یہ اتنا بڑا مفتی اعظم، کہ آج کل کونوا مع الصادقین یہ تبلیغی جماعت ہے۔ کیوں؟ یہ 4 کام کرتی ہے، یہ اللہ پہ ایمان رکھ کے گھر کو چھوڑتی ہے، یہ نبی کی زندگی کے ایمان رکھتی ہے کہ نبی کی زندگی سے حالات ٹھیک ہوں گے، اس پہ شک نہیں کرتی، یہ اپنے جان مال کے ساتھ اللہ کے راستے نکلتی ہے۔ کہ جو 4 کام کرتے ہیں پکے مومن ہیں، ان کے لیے وہاں فرمایا بڑے بڑے درجات ہیں، بڑے بڑے درجات عند ربہم، مغفرت و رزق کریم، مغفرت، اور دنیا میں اللہ ان کو روزی عزت والی دے گا۔ ہم ایک جماعت، ایک ہمارے بزرگ تھے، آخری بات بتا رہا ہوں، ایک ہمارے بزرگ تھے بھائی شبیر صاحب، مجھ سے کہتے ہیں سعید انور اس کام میں لگ جا، روزی کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ روزی اللہ کے ذمہ ہے، اللہ کہہ رہے میرے ذمہ ہے، اور کہاں ہے؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، اور اوپر ہے نیچے نہیں ہے، نیچے تو سایہ پھر رہا ہے، تم خوار ہو رہے ہو ٹوٹیوں میں، پانی جو ٹینکی میں ہوتا ہے۔ کہا میں، ہماری ایک جماعت جاری تھی اللہ کے رستے میں، رستے میں نماز کا ٹائم ہوا، ہم نے رکے، ہوٹل تھا چائے کا، ساتھیوں چائے آرڈر کرو نماز پڑھیں۔ نماز پڑھ کے چرپائی پہ بیٹھے، ادھر چرپائی پہ ایک چرسیوں کی جماعت بیٹھی تھی، 10-12 چرسی۔ انہوں نے مولویوں کو دیکھا، انہوں نے کہا مولوی آئے ہیں، انہوں نے ہمیں مذاق اڑایا ہمارا کہ وہ آسمان میں جب وہ ستارہ ٹوٹتا ہے مولوی صدقہ دیتا ہے، پھر ڈنڈن ہوتا ہے، خوب ہمیں چھیڑا۔ ایک دم نا اس نے کہا یار بس بکواس بند کرو، بھوک لگی ہے، کھانا کھانا ہے۔ تو کہا کھانا آرڈر کرتے ہیں؟ کہا نہیں کھانا آرڈر نہ کرو، کھانا خود آئے گا۔ کہا کیوں؟ کہا کھانے کا وعدہ اللہ کا ہے، چرس کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا، جو جیب میں پیسوں سے چرس خرید کے لاؤ۔ تو بھائی شبیر نے کہا یار ان کا یقین کتنا اچھا ہے،
کہ کھانا اللہ کھلاتا ہے، چرس کا وعدہ نہیں. تو کہاں وہاں گیا، وہ چرس لے کے آیا، بنا کے سگریٹ کے دھوئیں ان کے منہ پہ مارے. پریشان، یہ کیا یقین ہے. اس چرپائی پہ کچھ اور بیٹھے تھے لوگ، ان کو ایک آدمی آیا کہ فلاں انتقال ہو گیا، بھاگو. تو کہا بھائی ویٹر آرڈر کینسل کرو. کہا آرڈر تو ہو گیا ہے. کہا بل لاؤ. بل لائے، انہوں نے بل دیا اور کھانا کہا کسی کو دے دو. سارا کھانا چرسیوں کو اٹھا کے دے دیا. میرے دوستو، کھانے کا وعدہ اللہ کا ہے. اللہ کہتے ہیں میرے ساری کائنات کا رب ہوں. ایک ہی رب اللہ ہے. باپ کا رب میں ہوں، بیٹے کا رب میں ہوں، سب کا رب میں ہوں. آج باپ کہتا ہے میں ہی نہیں کماتا تو تم کہاں سے کھاتے. ابا جان اب آپ مر جاتے پھر تو اللہ مالک ہے، ابھی تو میں گھر کا مالک ہوں. آپ کا گھر کون چلا رہا ہے؟ بڑے بھائی اور میں مل کے چلا رہا ہوں. آپ مر گئے پھر اللہ چلائے گا. کائنات کا نظام اللہ چلا رہا ہے، گھر کا نظام میں خود چلا رہا ہوں. میرے دوستو، یہ 7 باتیں اپنے اندر لے آؤ اس، اور یہ مسجد کے ساتھ جڑی ہیں. مسجد، حدیث میں آتا ہے جو جمعے کے دن مسجد آتا ہے اس کو فی سبیل اللہ کا ثواب ملتا ہے. کیوں؟ جمعے کے دن یہ اللہ کی بات سنتا ہے، اس لیے جمعے کے ساتھ جڑا ہے. صحیح حدیث ہے، منتخب حدیث میں فرمایا جو دین کی بات سننے سیکھنے سکھانے مسجد جائے گا اس کو مقبول حج کا اور اللہ کے راستے کا ثواب ملے گا. کتنی بڑی حدیث میں آتا ہے، معروف الحدیث میں، جو امام نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے اس کی مثال ادنا صحابی کی ہے، اور جو امام نماز پڑھ کے لوگوں کو دین سکھاتا ہے اس کی مثال میں خود ہوں. کتنا بڑا فرق ہے. میرے دوست بزرگوں، یہ صفات میرے اندر آ جائیں، میں مسجد کو آباد کرنے والا بن جاؤں. ہدایت کی 4 علامتیں بتائی ہیں. یہ مساجد کو آباد کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ قائم کرتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتے. یہ میرے اندر صفات آ جائیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب کوئی نبی نہیں آئے گا. اب ہم سب کے ذمہ ہیں یہ دین پوری دنیا میں پھیلانا. مجھے وہاں لڑکے کہہ رہے تھے سعید بھائی یہ سارے غیر مسلم ہمارے پیچھے پڑ گئے اور ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں. میں کہا بھائیوں، یہ سارے غیر مسلم ہماری دنیا کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جو اللہ کے نزدیک مچھر کا پر بھی نہیں ہے، اور ہم سب مل کے ان کی آخرت کا نقصان پہنچا رہے ہیں. بڑا ظالم کون ہے بھائی؟ مجھے تو لوگ پوچھتے ہیں یہ جو لوگ پھر یہ اسلام ہے. میں کہا نہیں بھائی یہ اسلام نہیں ہے. ابھی مجھے 4-5 لوگ ملے، میں کہا بھائی اسلام دیکھنا، مسلمان کو نہ دیکھنا. میں کہا میں عود لگاتا ہوں نا، مجھ سے لوگ روز پوچھتے ہیں یہ خوشبو کون سی ہے، لیکن آج تک مجھ سے پوچھا نہیں تمہارا دین کون سا ہے، کیونکہ میرے اندر اسلام کی خوشبو نہیں ہے. میرے اندر صحابہ میں اسلام کی خوشبو تھے. ہمارے ایک ڈاکٹر امجد ہیں، بہت اللہ والے ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، مفتی بھی، عالم بھی، حافظ بھی. وہ جس ایئرپورٹ میں جاتے ہیں پورا ایئرپورٹ پوچھتا ہے یہ آدمی کون سے، اس کے اندر ایمان کی خوشبو آتی ہے. ہمارے ایک شیخ ہاشم اہلے میں وہ پڑھاتے ہیں قرآن حدیث. میں بیان کر رہا تھا، ایک گورا آ کے یہاں بیٹھ گیا، وہ سب مجھ سے ملے، وہ بھی ملا. میں کہا تم تو نان مسلم لگ رہے ہو. کہتا میں یہودی ہوں لیکن کرکٹ کھیلتا ہوں، تمہارا بڑا فین تھا، اور یہ مسلمان میرا پڑوسی ہے، میں تم سے ملنے کا شوق تھا کہ کس چیز نے تمہیں چینج کیا. میں کہا بیٹھا یہ بھی پہلے یہودی تھا، یہ بیٹھا ہے. تو میں نے کہا تجھے میری بات کچھ سمجھ آئی؟ کہتا 20% سمجھ آئی، لیکن جب سے ماحول میں بیٹھا سکون بہت ملا ہے. میں نے ان کے پاس بٹھایا ہاشم، 10 منٹ میں یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. میرے دوستوں، ہم ان کی آخرت کا نقصان کر رہے ہیں. یہ دنیا تو اللہ کے نزدیک مچھر کا پر بھی نہیں ہے. کہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا تمہارے کفر میں جانے کا، ان کافروں کو سونے چاندی کے محلات دیتا. اگر دنیا کی میرے نزدیک کوئی حیثیت ہوتی میں پھر اپنے نبی کو نہ دیتا. 5 دنیا کے بڑے نبی اولو العزم، اللہ نے ان کو دنیا دی نہیں. نوح علیہ السلام دنیا ہی نہیں ملی، ابراہیم السلام بغیر دنیا، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب کے سردار. دنیا سب سے کم. میرے دوستو، دنیا تقدیری، اللہ کی قسم اس پہ زور نہ لگاؤ. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، جس کی دنیا کھول دوں، جس کی تنگ کر دوں، واغنا، جس کو امیر کر دوں، جس کو فقیر کر دوں. 1 روپیہ اللہ کی قسم نہیں بڑھا سکتے محنت سے. پاگل آدمی ہیں جو ٹینکی میں ٹوٹیاں لگا رہا ہے زیادہ، اور پانی جتنا ہے اتنا ہی آئے گا. ٹوٹیاں لگانے سے محنت بڑھے گی، پانی نہیں بڑھے گا. دنیا تقدیری ہے. حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا میری عمر بڑھاتے ہیں، اللہ نے کہا نہیں بڑھ سکتی. اس لیے میرے دوستو، ہمیں جو اللہ نے کہا ہجرت نصرت، اس سے جو روزی ملتی ہے آپ سوچ نہیں سکتے. اللہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ جو اے نبی جی، آخری بات میں اللہ معاف کرے کر رہا ہوں، 5 منٹ ختم کر دوں گا. قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں یوم یعض الظالم علی یدیہ، قیامت کے دن ظالم اپنا ہاتھ چبا جائے گا، کہے گا یقول یا لیتنی اتخذت مع رسول سبیلا، ہائے کاش رسول کے راستے کے ساتھ ہو جاتا. غور سے سنو بھائی، یہ نہیں کہا میں نمازی نہیں تھا، نہیں، میں کاش نماز، حضور کے راستے میں صرف نماز نہیں ہے، میری آنکھ جسم نہیں ہے، پورا باڈی ہے جسم.
یہ انسان آ رہا آنکھ نہیں، آنکھ ہے، انسان پورا جسم ہے، صرف نماز دین نہیں ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے دین میں داخل ہو۔ قیامت کے دن آدمی ہاتھ کھا جائے گا کہ یقولو یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ہائے کاش وہ کہے گا کاش رسول کے رستے کے ساتھ ہو جاتا۔ رسول کا راستہ کیا ہے؟ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا من اتبعنی، کہہ دیجئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو، آپ کا راستہ دعوت کا راستہ ہے، لوگوں کو اللہ کا تعارف کرانا، لوگوں کو اللہ سے ڈرانا، قم فانذر وربک فکبر، لوگوں کے سامنے اللہ کی بڑائی کرانا، یہ آپ کا راستہ ہے، اور یہ آپ کا راستہ بھی ہے، اور جو آپ کو اتباع کرتے ہیں ان کا بھی راستہ ہے۔ یاد رکھنا، جو نبی کی اتباع نہیں کرے گا، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، جو نبی کی اتباع نہیں کرے گا نہ میں اس سے محبت کروں گا نہ اس کو معاف کروں گا۔ اگر تم چاہتے ہو، تم اپنا دعوے میں سچے ہو کہ تم نبی سے اللہ سے محبت کرتے ہو، تو کہو یہ تمہاری اتباع کریں، فاتبعونی، اگر یہ تمہاری اتباع کریں گے یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، ان کے گناہ بھی معاف کر دوں گا اور ان سے محبت بھی کروں گا۔ اگر خدا نہ خواستہ نبی کی اتباع نہیں کی تو نبی کہہ رہے ہیں دو راستے ہیں، ایک نبی کا راستہ، ایک شرک کا راستہ۔ اور سے سنو، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا من اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، اور کہہ دو تم اس راستے پہ ہو، تم مشرکوں کے ساتھ نہیں ہو، وادعو الی ربک ولا تکونا من المشرکین، اور دعوت دو اور مشرکوں میں سے مت ہو جانا۔ جو آدمی اعمال دعوت کے راستے میں نہیں ہوگا، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں یہ مشرکوں کے راستے پہ ہوگا، صبح ایمان کے ساتھ شام کو مشرک۔ اور جب آدمی مشرک کے راستے پہ، غور سے میری بات سننا، ابو جہل ابو لہب نے کعبہ بنایا یعنی کیلے کا چھلکا، اندر سے کچھ نہیں کیا، جہنم میں ہے۔ کتنی مساجد دنیا میں بھی جاؤں، یونیورسٹیز کی مشرکوں نے بنائی ہے، لیکن اندر نہیں۔ مسجد صرف دیوار نہیں، اندر کے اعمال کا نام ہے۔ دیوار بھی ضروری ہے، کشتی کے پانی ضروری، بغیر پانی کشتی کیسے چلے گی؟ جسم روح کے ضروری، بغیر جسم کے روح کا وجود نہیں۔ مسجد کی دیوار ضروری، زور اس پہ لگ رہا ہے، کہا اس کے اندر لگاؤ، اس کے اندر۔ شرک جس کے اندر میں ہوتی ہے نا، میں کون ہوں، میں نہیں کماؤں گا تو کہاں سے پلیں گے، میں جاؤں گشت کرنے، میں نکلوں اللہ کرے ذلیل ہوں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں ما کانا للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، مشرک کبھی اللہ کے گھروں کو آباد نہیں کریں گے۔ آج اللہ کی قسم 99% مسلمانوں کے پاس اللہ کا گھر آباد کرنے کا ٹائم نہیں۔ تو میرے دوستو بزرگوں، ہم گزارش لے کے آئے ہیں پاکستان سے، 24 گھنٹے مساجد کو آباد کرنے کا کچھ ترتیب بناؤ۔ ایک بس خراب ہو گئی ہے 100 آدمیوں کی، 3 آدمی مشورہ کر رہے ہیں بس کیسے ٹھیک ہو، وہ دھکا لگا رہے پھر نہیں چل رہی، بس چل کے اندر بیٹھے وہ تلاوت ذکر کر رہے ہیں، صحیح ہے، لیکن 100 آدمی مل کے دھکا لگائیں گے بس چل پڑے گی۔ 100 آدمی بیٹھے ہوئے، 200 آدمی، یہ نیت کرو کہ اللہ کے گھر کو 24 گھنٹے اعمال سے آباد کرنا ہے۔ یہ ہسپتال آباد نہیں ہے، گراؤنڈ آباد نہیں ہے، نائٹ میچ ڈے میچ، یہ شاپنگ سینٹر آباد نہیں ہے، تو مساجد آباد کیوں نہیں ہو سکتی؟ حدیث میں آتا ہے مسجد کو آباد کرنے والی آواز سے اللہ عذاب ہٹا دے گا، مسجد کو آباد کرنے والی جماعت پہ عذاب نہیں آئے گا۔ 2 لوگ ہیں دنیا میں جو عذاب سے بچیں گے، دنیا میں عذاب سے بچیں گے۔ دیکھو یہ ترکی میں زلزلہ آیا نا، ایک عجیب بات ہے کہ اللہ اتنا کریم رحیم ہے، جو لوگ مسلمان ہوتے ہیں اور اللہ نے ان کو تقدیر میں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے بخاری شریف کی، ایک آدمی ساری زندگی نیکیاں کرے گا لیکن آخری زمانے میں زبان سے کوئی بولے گا اور اتنی دور جہنم میں پھینک دیا جائے گا جتنا زمین آسمان کا فاصلہ ہے۔ ایک غلطی سے ایک آدمی ساری زندگی کافر ہوگا، ایک بولے گا جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ جو گناہگار مسلمان زلزلے سیلاب میں مر رہے ہیں، اللہ کا نظام ہے کہ مسلمانوں کے گناہ دنیا میں ہی دھو دیتا ہے، دنیا میں دھو دیتا ہے۔ وہ بنی اسرائیل نے جنہوں نے گردنیں کٹوائی نا، شہید ہو گئے، اللہ نے کہا آج انہوں نے گردیں کٹوائی ہیں، اللہ نے انہیں اعلیٰ درجے کی شہادت کی موت دے دی۔ لیکن میرے دوستو اگر دنیا کی ان عذابوں سے بچنا چاہتے ہو، 2 طریقے ہیں، 2 طریقے۔ ایک حدیث میں آتا ہے جس بستی میں تہجد میں استغفار کرتے ہیں مسلمان اور مساجد کو آباد کرتے ہیں اور آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، ان میں محبت ہوتی ہے، اللہ اس بستی پہ آیا ہوا عذاب واپس لے لیتے ہیں۔ اور قرآن کی 2 آیتیں ہیں، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرَ بِهِ فَأَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهُونَ، جو جب تمہیں نصیحت کی جاتی تھی تم نے بھلا دی تو اللہ ان کو نجات دیتا ہے، جو لوگوں کو گناہ سے روکتے ہیں باقی سب کو عذاب دے دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ، پس پچھلی بس قوموں میں ایسے عقل والے کیوں نہیں تھے جو لوگوں کو زمین میں فساد سے روکتے تھے؟ وہ تھوڑے سے لوگ تھے، یہ ایسی پھرنے پاگل
جماعتیں والے تھوڑے سے، اللہ نے ان کو الگ کیا، باقی سب کو عذاب مبتلا کر دیا۔ باقی کیوں نہیں روکتے تھے؟ وہ اپنی عیاشیوں میں پڑے تھے۔ کون جائے یار جماعت میں یہ گھر چھوڑ کے؟ کون جائے یار سندھ میں گرمی میں سردی میں؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے یہ مجرم بھی تھے، ظالم بھی تھے۔ قیامت کے دن یاد رکھنا، بعض لوگوں کو ہے یہاں بچ جائیں گے وہاں بچ جائیں، نہیں، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، مجرم وہاں الگ ہوگا نیک سے۔ جو آدمی دعوت کا کام نہیں کرے گا، قرآن کہہ رہا ہے ظالم بھی ہے مجرم بھی، یہ وہاں بھی نہیں بچے گا۔ اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، مساجد کو آباد کرو، آپس میں اللہ کے لیے محبت کرو، آخری رات میں سونے سے پہلے استغفار کرو، اور میرے دوستو دعوت کا کام کرو۔ ہم آپ سے نہیں کہہ رہے چلا چار مہینے، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں دعوت کا کام شروع تو کرو یار، یہاں باہر جا رہے اس کو دعوت دو۔ میں نے ایک آدمی سے ملا، ایک پٹھان ایک ہندو سے ملا، وہ لنگر کھا رہا تھا کراچی میں، اس کو پکڑا، آپ میں تجھے کھانا کھلاتا ہوں اچھا گوشت، وہ کھانے لگا ہندو گوشت۔ اس کے بعد اس نے 4 مہینے کی دعوت دی۔ جب اس نے ڈکار وکار مارے نا تو پٹھان نے کہا بھائی 4 مہینے کب لگا؟ کہا میں تو ہندو ہوں۔ کہا ظالم تو نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہا کعوہ لاؤ، پلاؤ اس کو کعوہ، اتنا بڑا کعوہ، چینی ڈالو 4 چمچ۔ اور ہندو نے کہا بس کر دو۔ کہا ظالم جب تک کلمہ نہیں پڑے گا کعوہ پلاتا رہوں گا۔ کہا پیشاب آ رہا ہے، کہیں یہی کرواؤں گا۔ اس نے کہا کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھا دیا ہندو کو۔ اب وہ کلمہ اندر گیا، کچھ تو اثر کرے گا۔ وہ بیچارہ چلتا چلتا سمندر میں آکسبے پہ پہنچ گیا، وہی اسی روڈ پہ ہے۔ وہ ایک اور پٹھان ملا، اس کو بتایا کہ یہیں رہ جا، یا 3 دن 2 دن سو، پھر میں تیرا نظام بناتا ہوں۔ وہ 3 دن کیا مسجد میں رہا، وہ مدرسہ تھا 10-12 بچوں کا، وہ مسلمان ہوا، حافظ بنا، عالم بنا۔ میں اسے ایک جگہ ملا، اس نے کہا سعید بھائی ایک پٹھان نے مجھے ایک کھانا کھلایا تھا، ایک چائے پلائی تھی 4-5 کپ، وہ کلمہ پڑھا، آج میں 350 بچوں کا مدرسہ چلا۔ ہم سے لوگ کہتے ہیں یار بات میں اثر نہیں، ہم اتنے بیان سنتے ہیں، یا واٹا بیان، چلو لیٹس گو ٹو ریسٹورینٹ، واٹا بیان، چلو یار ویکینڈ ہالیڈیز مناتے ہیں۔ میرے دوستوں بات میں اثر کیوں نہیں؟ مجھے ایک امام صاحب تھے، حافظ، عالم نہیں تھے، کہا سعید بھائی میرا بچہ اعتکاف میں چرس پیتا ہے، نشہ، اس کو ٹھیک کر دو، میں 4 مہینے لگاؤں گا۔ یہ تبلیغی جماعت ٹھیک کیسے کرتی ہے؟ میں کہا بھائی اللہ کے نبی کے قریب ترین کام میں سے ہے، اس میں کافی کام سنت پہ ہے، تو اس لیے تو کہا آپ اس کو چرس چھڑوا دو۔ میں نے 10 مہینے میں اس کو اشرا لگوایا، 10 مہینے بعد رمضان کا، داڑھی بھی آ گئی، نماز بھی، چرس چھوڑ گئی۔ اس نے امام نے کہا سعید بھائی اس نے کیسے چرس چھوڑی ہے؟ میں کہا امام صاحب یہ پچھلے 10 مہینے میں میرے جیب سے 2 لاکھ کے برگر پیزا کھا گیا، اب رات کو رونا آتا ہے اللہ ظالم کو ہدایت دے، کتنا مال کھائے گا؟ جب تک اپنا جان مال نہیں لگے، تبلیغ میں لگ رہا ہے، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے جان مال کے ساتھ دین کا کام کرو، اللہ کی قسم اللہ اتنا مال دے گا۔ میں نے ان آنکھوں سے، میرے جتنے دوست ہیں نا سینکڑوں نہیں ہزاروں ہیں، کسی کی دنیا کم ہوتی نہیں دیکھی تبلیغ سے، ہو ہی نہیں سکتا۔ حدیث میں آتا ہے جو اللہ کے لیے چھوڑو گے اللہ اس سے بہتر وہاں سے عطا کرے گا جہاں گمان نہیں۔ تو کون کون نیت کرتا ہے بھی مساجد کو 24 گھنٹے آباد کرے گا، یہ ذکر کی مجالس روز لگائے گا اور قرآن کی تعلیم میں بیٹھے گا؟ برا مت ماننا، بہت سے تبلیغ والے میرے جیسے قرآن کی تعلیم میں نہیں بیٹھتے، یہ غلط ہے۔ نبی کے 4 کام تھے، آپ کو پتہ ہے دنیا 4 چیزوں سے بنی ہے۔ فیملی، یہ اس کو فیملی کہتے ہیں، یہ ہاتھ ہے، ہاتھ میں ایک ہوتا ہے ایک اور 4 کچھ اور ہوتی ہیں۔ ایک سمجھ رہے میری بات؟ یہاں میں بول نہیں سکتا، 1 اور 4 اس سے ہاتھ بنتا ہے۔ آج ہم یہ ہیں، اس سے کچھ ہوگا؟ یہ اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا بھائی، ایک انسان اور 4، 12 سنگے کے ساتھ 12 ہوتی ہیں، 12 سنگے، خیر ہر چیز 4 سے بنی ہے۔ مسجد میں 4 اعمال، سورہ اثر میں 4 اعمال، آسمانی 4 کتابیں، خلفاء راشدین 4، امام بھی ہمارے 4 ہیں، 5 نہیں ہیں، 4 4 4 4 4۔ دل بنتا ہے 4 رستوں سے، دیکھنے سے، سننے سے، بولنے سے، یہ بھی قرآن میں، اپنے پاس سے نہیں مار رہا۔ تو میرے دوستو 4 کام نبی کے 4 کام ہیں۔ کرکٹ میں 4 کام، فٹنس جس کو ایمان کی محنت، تبلیغ کی، فٹنس کے بغیر کوئی بالر بیٹسمین نہیں بن سکتا، 0۔ پھر ہے بھائی بیٹنگ، بولنگ، فیلڈنگ۔ نبی کے 4 کام تھے، یتلو علیہم آیاتی، ایمان کی محنت، ان کو دین سکھاؤ، ان کا تزکیہ کرو، ہمت، ان کو حکمت سکھاؤ، یہ 4 کام نبی کے کام ہیں۔ تو کون کون نیت کرتا ہے انشاءاللہ قرآن کی تعلیم میں بھی بیٹھیں گے بھائی، بیٹھیں گے، اور تزکیہ اور حکمت انشاءاللہ تعالی۔ آج سے دعوت کا کام کریں گے انشاءاللہ، ایک ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی، ایک ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی، تعالی ہے نا، آج سے کریں گے، کل سے سب کو دعوت دیں انشاءاللہ۔ ایسے کہتے ہیں ذکر ایسا کرو، لوگ تمہیں پاگل کہیں، آج ہم ذکر کہتے ہیں لوگ ہمیں حضرت کہتے ہیں، حضرت جا رہے ہیں، تو پاگل کہیں، وہ پاگل جا رہا ہے۔ ہم تو ذکر اس کو سمجھتے ہیں حضرت حضرت حضرت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بھائی مجمع میں نظر ہی نہیں آتے تھے، تمہیں نبی کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پروٹوکول پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت تھانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ
جن کو مجھے عربوں نے کہا ان کی کتابیں پڑھو، عربوں نے، وہ کہتے تھے جب میں آؤں نا ایک آدمی لینے ہیں، دو نہ ہیں، میں حضرت نہیں بننا چاہتا، میں اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہوں۔ میرے دوستو اس لیے نیت کرو انشاءاللہ مساجد کو، اور گزارش ہے اپنے گھر کو بھی مسجد بناؤ۔ آج ہمارے گھر، کیونکہ آج مسجدیں تھوڑی ہیں، پتہ نہیں 10 کلومیٹر، گھر تو بہت سارے نا، گھروں میں مسجد کی عمل کرو، اللہ ان گھروں سے آپ ہدایت کے فیصلے کرے گا، کریں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کوئی ہے کہ آپ کا وہ جوڑ جو ہوتا ہے کب ہوتا ہے؟ شب جمعہ گیدرنگ فرائیڈے نائٹ کو ایسے ہی جمع ہوتے ہیں، چلو ایک ہفتے میں ایک دفعہ تو شروع کرو کہ ایک دفعہ جم میں جائیں گے۔ سنڈے کو یہاں پہلا جولا ہے جو تمام نبی کرتے تھے، اذهب الى فرعون، جاؤ نبی فرعون کے پاس جاؤ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں لوگوں کے پاس اور مشقتیں اٹھا رہے ہیں، تو کون کون نیت کرتا ہے کہ فرائیڈے نائٹ گیدرنگ میں عشاء میں انشاءاللہ جمع ہوگا؟ ہمارے ایک مفتی صاحب کا بیان ہے، بڑا فائدہ، سب آئیں گے انشاءاللہ، 1 گھنٹہ ہے یار انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا؟ اور جولا ہے سنڈے آفٹرنون سے انشاءاللہ، اس میں کوشش کریں شامل ہو جائیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة الفردوس مع الأبرار یا عزیز وغفار رب العالمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین آمین برحمتک الرحمن۔ السلام علیکم، جزاک پین کھول دو، بول دے کیا؟ میرے پاس نام سعید ہے اور سب۔ اچھا خان صاحب کیا حال ہے جی؟ خیریت سے؟ ٹھیک ہے آپ کو پوچھ رہا تھا بتا سعید کہتا ہے مولانا کون ہے یہ